بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے معزز سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے شب قدر کی فضیلت و عظمت کے بارے میں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پوری دیکھیں۔ چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ پروردگار عالم جل شانہ کا یہ قانون ہے کہ اس نے دنیا کی تمام چیزوں میں درجات و مراتب کا لحاظ رکھا ہے۔ سب چیزوں کو ایک درجہ اور ایک مرتبہ والی نہیں بنایا، بلکہ بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ سورہ انعام میں جیسا کہ ارشاد ربانی ہے کہ رفع بعضکم فوق بعض درجات۔ خدا تعالیٰ کا قانون جس طرح دنیا کی دوسری چیزوں میں جاری و ساری ہے، اسی طرح دن اور رات میں بھی جاری ہے۔ چنانچہ اس نے سال کے 365 راتوں میں شب قدر کو جو درجہ دیا ہے، سبحان اللہ، وہ کسی رات کو حاصل نہیں ہے۔ اس رات کی بزرگی اور عظمت کا کیا کہنا۔ خداوند قدوس نے اس کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے مکمل ایک سورہ ہی نازل فرما دی ہے، جس میں فرمایا کہ شب قدر وہ قدر و منزلت والی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی اس رات میں نیکی کرنا ایسا ہے گویا 1000 مہینے تک یا اس سے زیادہ نیکی کی جائے۔ پھر فرمایا کہ اس رات اللہ کے حکم سے روح القدس حضرت جبرائیل علیہ السلام بے شمار فرشتوں کے ہجوم میں ہر قسم کی بھلائیاں لے کر نزول فرماتے ہیں تاکہ طرح طرح کی خیر و برکت سے زمین والوں کو مالا مال کر دیں۔ پھر فرمایا کہ یہ رات سلامتی یعنی امن و چین اور دل جمعی کی رات ہے۔ اس میں عبادت کرنے والے عجیب و غریب طمانینت اور لذت و حلاوت محسوس کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ خیر و برکت کا یہ مبارک سلسلہ شام سے صبح تک جاری رہتا ہے اور انوار و برکات کی تجلیات برابر قائم رہتی ہیں۔ روایت ہے کہ ایک روز سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک عابد کا قصہ بیان فرمایا کہ اس نے 1000 مہینے تک لگاتار عبادت تو جہاد کیا تھا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امتیوں کی عمریں تو بہت کم ہیں، پھر بھلا ہم لوگ اتنی عبادت کیوں کر سکیں گے؟ صحابہ کے اس افسوس پر حضور سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فکر مند ہوئے، تو خدا تعالیٰ نے یہ سورہ نازل فرمائی کہ اے محبوب، ہم نے تمہاری امت کو ایک رات ایسی عطا فرمائی ہے کہ وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ قرآن عظیم نے جس شب قدر کی فضیلت بیان کی ہے وہ رمضان المبارک کے سوا کسی دوسرے مہینے میں نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس نے سورہ قدر میں فرمایا کہ ہم نے قرآن پاک لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ ابو داؤد شریف میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شب قدر کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ ہر رمضان میں ہوتی ہے، پھر یہ کہ یہ رات ابتدا میں نہیں ہوتی بلکہ اس میں بھی آخری 10 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے، جبکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کے آخری 10 دنوں کی طاق راتوں یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں راتوں میں تلاش کرو۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ علماء کرام و مشائخ عظام نے فرمایا کہ شب قدر کی کوئی معین رات نہیں ہے، لہٰذا 21، 23، 25، 27 اور 29ویں 5 راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنا چاہیے۔ مگر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اکثر علماء کرام کا قول یہ ہے کہ شب قدر رمضان شریف کی 27ویں رات ہے۔ حضرت ابن ابی قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو حلف کے ساتھ قسم کھا کر فرمایا کہ شب قدر رمضان کی 27ویں رات ہے، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ شب قدر کی صبح کو سورج طلوع ہوتا ہے تو اس میں شعاع نہیں ہوتی۔ شب قدر کی بزرگی میں اللہ پاک نے سورہ قدر یعنی ان انزلنا نازل فرمائی۔ اس رات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل کیا گیا۔ سورہ قدر میں اللہ پاک نے فرمایا کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی اس رات میں جتنا عمل کیا جاتا ہے وہ ان 1000 مہینوں سے بہتر ہے جن میں شب قدر نہیں آتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں یعنی 21، 23، 25، 27، 29ویں میں تلاش کرو۔
ترمذی کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے بہت فکر مند رہا کرتے تھے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فکر نہ کرو، میں تمہاری امت کو دنیا سے اس وقت تک نہ اٹھاؤں گا جب تک انہیں پیغمبروں کے درجے نہ عطا کر دوں گا اور سردار نہ بنا دوں۔ پیغمبروں کے پاس تو فرشتے وحی اور پیغام لاتے تھے، اور آپ کی امت کے افراد پر ہر شب قدر میں فرشتے بھیجے جاتے ہیں۔ شب قدر کی علامت یہ ہے کہ اس میں نہ سردی ہوتی ہے نہ گرمی، کتے بھونکنے کی آوازیں سنائی نہیں دیتی، آسمان صاف ہوتا ہے۔ اس رات کی عجیب باتیں اہل دل، اہل اطاعت، اہل ولایت اور ان لوگوں کو ظاہر ہوتی ہیں جنہیں اللہ دکھانا چاہتا ہے۔ شب قدر میں کوئی ایسی جگہ نہیں رہتی جہاں ایک نہ ایک فرشتہ موجود نہ ہو۔ کوئی فرشتہ کھڑا ہوتا ہے تو کوئی مسجد میں دعا کر رہا ہوتا ہے۔ غرض تمام فرشتے مومن مرد اور مومن عورتوں کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ سامعین، اگر ہم نے اس رحمت کاملہ اور وسیع مغفرت والی رات کو خواب غفلت اور بے جا کاموں میں گزار دیا تو جان لیں کہ ہم عظیم رحمت اور مغفرت سے محروم ہو جائیں گے۔ کیا خبر کہ یہ رات ہمیں دوبارہ نصیب ہو یا نہ ہو۔ اپنے اوقات غفلت کو ذکر الہی سے زندہ و بیدار کرنا ہی اس ماہ اور اس رات کا خاصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے واضح ہوتا ہے کہ غفلت اور شیطان کا تسلط اللہ کے ذکر سے ہی توڑا جا سکتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر الہی میں ہر وقت مشغول رہنے کی ہدایت فرما دی تاکہ ہم غفلت کا شکار نہ ہو سکیں۔ ایک اور جگہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کرنے والوں کے متعلق ارشاد فرمایا کہ جو لوگ بھی اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوں اور ان کا مقصود صرف اللہ کی محبت ہو، تو آسمان سے ایک فرشتہ ندا کرتا ہے کہ تم لوگ بخش دیے گئے اور تمہاری برائیاں نیکیوں سے بدل دی گئیں۔ سامعین، اللہ کا ذکر کتنا اعلیٰ عمل ہے، اور خصوصاً تو یہ کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو ایک طویل عرصے تک غار حرا میں جا کر ادا کیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس محبوب عمل کو اپنائیں اور ذکر الہی کا کثرت سے اہتمام کریں۔ اللہ تعالی ہمیں شب قدر میں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے لیے اور اپنے تمام اہل و عیال کے لیے خوب ساری دعائیں کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو پلیز اسے لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں۔